آمین. چلے جی ہم اپنی کلاس کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین. اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم مد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، اور مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا یا آواز کو جو ہے دراز کرنا، یعنی عام معمول سے ہٹ کر. عام معمول سے مراد کیا ہے کہ اکثر ہم حرکات کو جب وہ ہوتی ہے نا، یعنی ایک زبر اور زیر اور پیش، تو ہم اس کو ایک مومنٹ کے برابر یا ایک حرکت کے برابر ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی سبب آ جاتا ہے یا اگر مخصوص حالات میں، جیسے مد اصلی ہے کہ 3 حروف مدہ ہے نا ہمارے پاس، الف واو اور یا، تو ان سے پہلے اگر وہ خاص سچویشن، خاص حرکات آ جائیں، الف سے پہلے حمزہ، الف سے پہلے سوری یہ آ جائے زبر، اور اس کے پہلے واو سے پہلے آ جائے ضمہ، اور یا پہلے آ جائے زیر، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہاں پہ پھر ہم نے عام اس سے ہٹ کر مد کرنی ہوگی، اور اس کی مد کی مقدار کتنی ہوگی؟ صرف ایک الف کے برابر، 2 حرکات یا ایک الف کے برابر. یہ نارملی ہم جو کچھ پڑھتے ہیں نا، یعنی جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایک حرکت، تو اس ایک حرکت کو ہم نے ڈبل کر کے پڑھنا ہے. پھر آگے ہم نے دیکھا کہ مد کی مختلف قسمیں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب نے وہ ساری قسمیں جو تھی سب نے پڑھ لی ہیں، اور اچھے سے الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد بھی ہوں گی کہ مد کی اقسام ہے نا. مد اصلی، مد اصلی وہ چیز ہے نا کہ جس کی یوں سمجھے کہ یہ بنیاد ہے، اور اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے جو مد ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے آگے پھر وہ مزید لمبی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بھئی ایک مد اصلی ہے، ایک مد فرعی ہے، اور مد فرعی جو ہوتی ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہم اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں کوئی سبب نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور سبب میں کیا تھا ہمارے پاس؟ سبب میں ہمارے پاس ایک تو حمزہ تھا، ٹھیک ہے، اور ایک ہمارے پاس سکون ہو گیا. اور حمزہ والی جو مدو تھی، مد فرعی کی اقسام جب ہم نے پڑھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک واجب ہے، ایک جائز، اور یہ واجب اور جائز جو مدیں ہیں یہ کس وجہ سے بنتی ہیں؟ حمزہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ سیم کلمے میں موجود ہے تو وہ مد ہوگی، واجب ہو جائے گی، متصل ہو جائے گی. اور اگر حمزہ حرف مدہ کلمے کے آخر میں ہے اور نیکسٹ کلمے کا آغاز ہو رہا ہے حمزہ سے، تو وہاں پہ جو مد ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ مد منفصل، کیونکہ وہ 2 کلمات میں ہوتی ہے. پھر آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ مد عارض ہے، اور مد عارض میں آپ نے مد عارض کیوں، اس کو مد عارض کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم خود وہاں پہ سکون اختیار کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن جو ہم آخر کے آیت کے آخر میں رک رہے ہیں، حرف مدہ کے بعد آنے والے حرف پہ ہم عارضی طور پر وقف لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو مد بنے گی وہ مد عارض ہو جائے گی. اور پھر ہم نے مد لازم پڑھی، اور مد لازم میں ہم نے کیا پڑھا کہ مد لازم میں جو سکون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے آگے اس کی قسمیں پڑھی کہ اس میں جو ہے ہم نے جو مد لازم کی جو قسمیں بنتی ہیں، تو پہلے ہم نے اس کو دیکھا مد لازم حرفی کو، ٹھیک ہے. اور مد لازم حرفی جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ حروف مقطعات سے. حروف مقطعات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ قرآنی سورہ کے آغاز میں حروف مقطعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح اللہ کی طرف سے ان کا نزول ہوا ہے جیسے کہ قرآن کی باقی حروف ہیں، اور ہمیں اس پہ ویسے ہی ایمان رکھنا ہے، چاہے اس کا مطلب ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو. لیکن یہ جو انداز تحریر تھا، یا یہ جو رائٹنگ تھی، یا یہ جو حروف مقطعات تھے، یہ عربوں کے لیے کوئی نئے نہیں تھے نا. یعنی ان کے کلام کا، ان کی جو زبان تھی، اس میں ان کو ان حروف کو دیکھ کر انہیں کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، تو وہ اس کو ایسے ہی لے کر چلتے تھے. تو ہمیں بھی ویسے ہی اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کرنا ہے، چاہے ہمیں اس کا مطلب آئے یا نہ آئے. لیکن یہ قرآن کے مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات میں جو مدیں ہوتی ہیں وہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق مد لازم سے ہے. تو ہم نے کیا پڑھا اس میں؟ ہم نے ایک پڑھا مد لازم کلمی مخفف، اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا؟ مد لازم کلمی مثقل. تو مخفف میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو
نہیں سوری حرفی میں نے کہا ہے کہ کلمی، مد لازم حرفی یعنی حروف مقطعات کے ساتھ جو متعلق ہے نا وہ مد لازم حرفی مخفف ہے اور مد لازم حرفی مثقل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہمارے پاس حروف مقطعات آئیں تو مقطعات کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ایسا حرف آئے کہ حرف مدہ کے بعد وہاں پہ سکون ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ، ہم نے اس مد کی مقدار طول کے برابر رکھنی ہے، اور طول کتنی ہوتی ہے 6 حرکات کے برابر ہوتی ہے، 3 الف یا 6 حرکات کے برابر۔ اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اس سے ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے، اصلی سکون آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نون، یعنی نون کو اگر آپ کھول کے لکھیں تو نون ہوگا اس کے ساتھ واو ساکن، اور نون پہ کیا حرکت ہوگی، ضمہ کی، اور آخر میں جو نون ہے وہ اپنی اوریجنل فارم میں وہ بالکل ساکن ہے۔ تو جب ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مد لازمن مد لازم ہوگی اور یہ طول والی ہوگی، نون، یا جیسے ایک اور جگہ ہے قاف، تو یہ سارے جو ہیں یہ پھر کس میں آ گئے، مد لازم حرفی مخفف میں۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا مد لازم حرفی مثقل، تو اس میں کیا ہے کہ حروف مقطعات ہمارے پاس ایسے آ جائیں کہ حرف مدہ کے بعد ہمیں تشدید نظر آئے، اور وہ تشدید کس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دو حروف جب آپس میں مدغم ہوتے ہیں تو وہاں پہ تشدید آ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے الف لام میم کی مثال پڑھی کہ الف لام اور لام کا جب اینڈ ہوتا ہے وہ میم پہ، اور میم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی میم سے ہو رہا ہے، تو دونوں میم پہ اکٹھے ہو گئے تو لازماً وہاں پہ وہ مدغم ہو گئے، وہاں پہ تشدید آ گئی، تو اس تشدید کے باعث ہم اس مد کو کیا کہیں گے، مد لازم حرفی مثقل۔ اچھا جی، آج جو ہم چیز پڑھیں گے جو اسی مد لازم کی قسم ہے تو وہ ہے مد لازم کلمی مخفف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے مخفف؟ مخفف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تشدید نہیں ہے، صرف سکون ہے، اور وہ سکون کیسے ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی قرآنی کلمہ ہے، کلمہ سے مطلب کلمہ سے مراد یہ ہے کہ پورا ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لفظ نا، لیکن عربی میں جو پورا آپ کے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے، سینٹینس کا میں نہیں کہہ رہی، وہ تو جملہ ہوتا ہے، ایک پورا آپ کے پاس جو لفظ ہوتا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس کوئی کلمہ آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا کلمہ جس میں اب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، حرف مدہ، اب حرف مدہ آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اصلی سکون ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم پھر طول کریں گے اور اس کی مقدار 6 حرکات کے برابر ہوگی، اور اسے کہا جائے گا مد لازم کلمی مخفف، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا جیسے ایک ہی حرف ہے قرآن میں، یعنی ہمیں جو ملتا ہے جو امام حفص کی روایت ہے آل آنا، یعنی ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ وہ آیا حرف مدہ میں ہمارے پاس آ گیا الف والا، اور اس کے بعد ہمارے پاس اصلی سکون جو ہے وہ کہاں پہ آیا، لام پہ، تو ہم نے اس کو اس وجہ سے، اس سکون کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے اس کو طول دے کے پڑھا۔ اب یہ جو ہے یہ تو ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک ہی کلمہ ہے جو آپ کو ملتا ہے آل آنا، میرا خیال ہے سورہ یونس میں ہے، اور جو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد آپ اس میں کیا دیکھیں گے، صرف سکون، یہاں پہ آپ کو تشدید نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد لازم کلمی مخفف کی تعریف کیا ہوئی کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس اصلی سکون آئے، یا سکون جو ہے وہ لازمی حالت میں موجود ہو، اس کو چاہے آپ وصلاً پڑھیں یا آپ اس کو وقفاً پڑھیں، وہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، جیسے مد عارض میں ہوتی ہے کہ اگر مد عارض پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس حرف مدہ کے بعد آنے والے حرف پہ اگر آپ وقف نہیں کرتے تو آپ نے صرف جو مد اصلی ہے اس کو ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ اب رکتے ہیں، اب بریک لے رہے ہیں، آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے یا آیت ختم ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو وہاں حرف مدہ کے بعد آنے والے حرف کو چونکہ ہم خود ساکن کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو مد ہوگی وہ مد عارض کہلائے گی، خود ساکن کرنے کی وجہ سے۔ لیکن مد لازم والی جو مد ہوتی ہے اس میں سکون جو ہے وہ لازمی طور پر موجود ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از ہوتا ہے، آپ نہیں کر رہے۔ اور دوسری جو سی قسم ہے وہ کیا ہے، مد لازم کلمی مثقل، اس میں کیا ہوگا، یعنی کلمہ قرآنی میں ہمارے پاس کیا آئے گا، حرف مدہ کے بعد ہمیں کیا نظر آئے گی، تشدید، تو جب تشدید نظر آئے گی تو اس وجہ سے اس مد کو ہم کہیں گے مثقل، تشدید کی وجہ سے ہم اس کو مثقل کہیں گے،
اور صرف سکون کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مخفف. تشدید پہ بھی اگر آپ غور کریں نا تو دیکھیں پہلا جو حرف ہوتا ہے، تشدید کے 2 حروف ہوتے ہیں نا، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک. تو آپ کو ساکن حالت میں جو مل رہا ہے اصلی سکون ہے وہاں پہ، کیونکہ تشدید موجود ہے. اور تشدید میں لازماً پہلا حرف جو ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وہ ساکن پڑھا جائے گا اور دوسرا متحرک پڑھا جائے گا، اگرچہ وہ حروف دونوں ایک ہی جیسے ہیں. جیسے عام طور پر جو کامن مثال ہے دابتن، تو میں نے دا کو میں نے خوب اٹھایا، کیوں؟ یہ الف مدہ ہے، لیکن الف مدہ کے بعد میرے پاس جو با ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تشدید کے نیچے 2 با موجود ہیں، پہلے والا با ساکن ہے. تو ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو مد بن رہی ہے وہ لازم ہے، کیونکہ تشدید ہم نہیں لگا رہے، وہ قرآن میں اللہ کی طرف سے اس کا نزول اسی طرح ہوا ہے، وہ اپنی اوریجنل فارم میں موجود ہے. تو یہاں پہ آپ نے مد لازم کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ تمام علماء کا جو ہے اتفاق ہے. تو مد لازم میں آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے، وہ آپ نے کرنی ہے، اس لیے اس کو مد لازم کہا جاتا ہے. تو آج ہم نے 2 چیزیں دیکھی جس کا تعلق تھا مد لازم سے، اور مد لازم میں ہم نے حرفی والی کر لی تھی. اب ہم کلمی والی کو دیکھ رہے ہیں. تو کلمی والی میں 2 قسمیں ہیں، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مخفف میں کیا ہوتا ہے کہ کلمہ قرآنی آپ کے پاس آئے، یعنی قرآن میں کوئی کلمہ آئے، کوئی ورڈ آپ کے پاس آئے، اس میں اب حرف مدہ ہو، اور حرف مدہ کے بعد اصلی سکون وہاں پہ پایا جائے. جیسے میں نے آل آنا کی مثال آپ کو دی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آل آنا جو ہے نا اس کو آپ تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آل آنا آن. لیکن جب ہم تسہیل کے ساتھ نہیں پڑھتے تو وہ جو سیکنڈ حمزہ ہے نا وہ مد میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ آ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو جب آ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ چونکہ ہمیں اصلی سکون مل رہا ہے التام پہ، تو اس لیے ہم اس کو خوب اٹھا کے پڑھیں گے. اور اس کو دونوں حالتوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں. یوزولی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم صرف اس یہاں مد ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تسہیل بھی موجود ہے. آل آنا، یعنی پہلے والے حمزے کو آپ نے محقق پڑھا یعنی تحقیق سے پڑھا، دوسرے پہ آپ نے تسہیل کی آل آنا. اور سیکنڈ والے کو جب ہم کیا کرتے ہیں مد میں بدلتے ہیں تو مد میں بدلنے کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے؟ مد لازم. ٹھیک ہے؟ اور اس کی یہ جو تسہیل والی مثالیں ہیں انشاءاللہ جب کبھی ہم تسہیل کے بارے میں پڑھیں گے تو میں آپ کو اور بھی مثالیں دوں گی کہ جس کو ہم خوب یعنی طول کے ساتھ یہ عموماً پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ تسہیل کا قاعدہ بھی موجود ہوتا ہے. جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں آذکرینی، حالانکہ یہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے آذکرینی آذکرینی. ٹھیک ہے؟ تو چلیں انشاءاللہ اس پہ ہم پھر بات کریں گے. پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. اور دوسری میں نے آپ کو کیا بتایا کہ مد لازم کلمی مثقل ہے، کہ جس میں کیا ہوتا ہے کلمہ قرآنی میں ہمارے پاس جو حرف مدہ ہے اس کے بعد ہمیں تشدید مل رہی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ ہم جو مد کر رہے ہیں اس کی مقدار خوب طویل ہوتی ہے، یعنی طول کہلاتی ہے 6 حرکات کے برابر. اور مثال میں نے آپ کو اس کی دی دابتن. ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں باری باری سب سے پوچھوں گی کہ جو مد لازم کلمی کی جو اقسام ہیں ان کے نام کیا ہیں، اور مثال مخفف میں آپ سب خوش ہو جائیں کہ ایک ہی مثال ہے آل آنا کی، لیکن جو کلمی مثقل ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن میں نظر آتی ہیں. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے نمبر 1 جو ہے وہ کون ہے؟ اور جی نمبر 1 پہ کون ہے جی؟ اچھا نمبر 1 پہ تو مجھے اچھا روبینہ ہے. نمبر 2 پہ جی روبینہ آپ شروع کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روبینہ آیت نمبر 60 سورہ الاعراف. ہاں جی ہاں. اعوذ باللہ من ہم نے ایک جی منٹ روبینہ، یہ جو جی لا والی آیت ہے نا مجھے لمبی لگ رہی. چلیں ٹھیک ہے سب 2 پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے 65 تک میں نے دی ہے کہ 66 تک؟ 64 تک ٹیچر آپ نے. 64 تک. 64 تک دی. 4 آیات ہے جی نا، جی 60 نہیں 61. ٹیچر 5 بنتی ہے نا، 59 پھر 60. نہیں آپ نے نہیں 59 تو 60 سے ہاں 59 ہم پڑھ 60 آپ نے جو چکے. دیے 60 سے 64 4 آیا. ٹھیک ہے بس سب 2 پڑھیں. شاباش صحیح ہے. چلیں جی پڑھیں شروع کیجئے.
ٹیچر 5 نہیں بنتی؟ نہیں 5 نہیں بن رہی. 61 2 3 4 5 بن رہی ہیں ٹیچر. 61 اور یہاں سے نہ پڑھنا ہے. 60 سے ہے آیت نمبر 60 سے. ٹھیک ہے بس یوں کریں کہ پھر 5 بنتی ہیں. ٹھیک ہے بس آپ پڑھتے جائیں, 3 پڑھتے جائیں, سب جیسے ترتیب بنتی ہے نا ویسے 3 پڑھتے جائیں. شاباش. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بضلالة اچھا ليس کو ولكن جلدی, ليس به ضلالة ولكني رسول من رب العالمين اچھا یہ تھرڈ والی أبلغكم. جی پڑھوں؟ پڑھیے. شاباش. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ماشاء اللہ. چلے روبینہ, آج آپ نے اچھا پڑھا. ایک جگہ حرکت آپ کی لمبی ہو گئی تھی لیکن ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا. اچھا مجھے بتائیں, آج جو ہم نے مدیں پڑھی تو اس کے نام کیا تھے, جو 2 قسمیں ہم نے آج پڑھی؟ مد لازم, کلمی, مخفف. ٹھیک ہے. جو کہ قرآن میں ایک ہی ہے, اس کی مثال ایک ہی ہے کہ اس میں ہاں اصلی ایک ہی سکون مثال آتا ہے مد کے بعد. جی ٹھیک آل ہے, آنا. جی اور صحیح. دوسری جو اور ہے مد لازم کلمی مسکل, جو مد کے بعد ٹھیک, تشدید آتا ہے. ہاں یعنی مد کے بعد, حرف مدہ کے بعد, حرف جی مدہ کے حرف بعد مد کے بعد تشدید جس لفظ پر آ جائے. کیا ہوگا, ایک کلمے میں ہوگا کہ 2 میں؟ ٹیچر وہ ایک ہی کلمے میں ہوگا. ایک ہی کلمے میں, کہ جب ہمارے پاس جیسے کوئی ایسا, دابتن. ٹھیک ہے, کہ جس میں حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس تشدید ہو تو وہاں پہ ہم جو مد جی کریں گے کیا کہلائے گی؟ وہ مد ہاں لازم کلمی مسکل. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ یہ طول اسے 6 ٹھیک ہے, حرکات تک پڑے گی. کہ وہ طول کہلائے گی, اور مطلب اس جی کی جی یعنی اندازاً کتنا, یعنی اس کو ہم اسٹریچ کتنا کاؤنٹ کریں؟ 4 سے 6 تک, ویسے زیادہ 6 تک, زیادہ میرا خیال ہے. 4 نہیں 6, ٹھیک. یعنی کم از کم 6 ہونی چاہیے. پھر وہ طول کیسے بنے گی؟ 4 اچھا جو حرکات ہوتی نا وہ تو ہم اس میں کر لیتے ہیں توسط میں, تو متوسط جو ہاں جو طول والی ہوتی ہے نا اس میں کم از کم وہ 6 ہونی 6. چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں جی, جزاک اللہ خیر روبینہ. جی فہیم, جی آپ شروع کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تسمیہ بھی پڑھو سر. نہیں بس کوئی بات نہیں. اصل میں یہ ہے نا, میں اس لیے آپ سب سے تعوذ اور تسمیہ سن لیتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ سب کی پریکٹس ہوتی رہے, ورنہ جب ایک بندہ شروع کر لیتا ہے نا پھر باقی سب ڈائریکٹ اپنا لیسن شروع کر سکتے ہیں. اچھا جی, وہ میں بھی اصلاح کے لیے سنانا چاہتی ہوں. بالکل ضرور سنائیں. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
إنهم كانوا قوما عمين. ایک آیت اور جی نہیں یہ 65 تک ہے یا 64؟ 64 تک ٹیچر. ٹھیک ہے نہ صحیح ہے بس ٹھیک. یہ آیات نا ہاں صحیح ہے چلیں شکریہ. اچھا فہیم مجھے بتائیں کہ مد لازم کلمی مخفف کیا ہوتی ہے؟ جب مد کے بعد سکون اصلی آ جائے ہاں کسی مد کلمے نہیں میں، حمزہ کے بعد حمزہ کے بعد، حمزہ کے نہیں بعد سکون. نہیں حمزہ آپ نے نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے کہ جب قرآنی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد اصلی سکون آ جائے یا سکون جو ہے وہ لازمی حالت میں موجود ہو. اچھا جی. قرآنی کلمے میں جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو اس کو مد لازم حرف کلمی مخفف کہیں گے. ٹھیک مخفف ہے ہوگا نا، اگر ہاں سکون ہاں آئے گا ہاں تو مخفف. ہاں مخفف اس اگر لیے کہیں گے وہاں پہ تشدید تو نہیں ہے نا، جزم آ جی اگر رہی ہے. مشدد ہوگا تو مثقل ہوگا. ٹھیک ہے اور جو کلمی مسکل ہے وہ اس میں قرآنی کلمے میں اگر اس کے بعد حروف مدہ کے بعد تشدید آ ہاں جائے تو وہ صحیح مد لازم کلمی مثقل ہوگا. بالکل صحیح. اس کی مقدار کتنی ہے؟ 6 حرکات کے طول ہے اس کی. ہاں طول ہے بالکل 6 حرکات کے برابر ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی مثال دیں گی آپ؟ جی یہ میرے پاس 2-3 مثالیں ہیں. سوا فا مشدد ہے. ہاں دوبارہ اس پڑھیے. طرح سوا اچھا یہ کون سی آیت میں ہے؟ یہ ویسے حرف لکھے ہوئے میں نے علیحدہ سے میرے پاس اچھا سیکنڈ پڑھیے. کافی ہے. ٹھیک مجھے ساؤنڈ سنائی نہیں دی. اچھا سیکنڈ اچھا والی مثال پڑھیے. سیکنڈ والی جا ولا جان. ٹھیک ہے. اچھا جانا یہ والی آپ ہاں جی یہ بھی ہے. اور ایک ٹھیک ہے وہ بھی ہے لضالون. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی آواز جو ہے نا درمیان میں کٹ رہی ہے تو مجھے صحیح طریقے سے سنائی نہیں دے رہا. چلیں ٹھیک ہے صحیح. نیٹ کا کم. ہاں یہ لازم ہے کہ ایک کلمے میں ہو وہاں پہ حرف مدہ ہو اس کے بعد تشدید ہو تو بس اس کی جی ہاں پہچان. جی ہاں تو یہ ہاں مدے آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ میں مد لازم کلمی مثقل. ہاں بالکل کلمی مسکل بن جائے تشدید گی. ہوگی تو مثقل. ہاں جی. اور مسکل سکون ہوگا تو پھر مخفف. ہاں جی بالکل صحیح. چلے صحیح ہے جزاک اللہ خیر. جی آپ کون ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ. نسیمہ نمبر ہاں 3 پہ تھی. نسیمہ جی نسیمہ شروع سے پڑھیں. یہاں سے نا یہ ہے نا قال الملأ یہ والی ہے نا 60. جی نسیمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا نمبر فہیم کے بعد